ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا مفتی کوکب نورانی صاحب جو بھی بیان کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث سے بالکل الگ ہے، اس کا قرآن و حدیث سے بالکل تعلق نہیں، یہ من گڑت کہانیاں ہیں جو یہ لوگوں کو سنا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے مولویوں کی کہانیوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت پر زندہ و قائم رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔